گھر میں کالی مرغی کا ہونا گھر کو بد نظری سے بچاتا ہے۔ گھر میں حاملہ بطخ کا ہونا گھر میں رزق کو کھینچ لاتا ہے۔ گھر میں چنبیلی کا پودا ہونا گھر میں برکت کو کھینچ لاتا ہے۔ جس گھر میں اذان کی آواز نہ آئے اس میں برکت نہیں آتی۔ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں نہ برکت آتی ہے نہ فرشتے۔ جس گھر میں گھوڑا ہو اس گھر کا مالک کبھی غریب نہیں ہوتا۔ جو مرد بالوں پر مہندی لگاتا ہے اس کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ جس گھر میں لال بیگ بچے پیدا کر دے وہاں 40 دن تنگ دستی رہتی ہے۔ جس گھر میں طوطا قید ہوتا ہے اس گھر میں آفتیں آتی ہیں۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ ہو جائیں اس گھر میں جھگڑے بڑھ جاتے ہیں۔ جو آدمی نہا کر سوتے ہیں ان کو ہمیشہ پرسکون نیند آتی ہے۔ جو عورت نہا کر نہیں سوتی ہے اس میں شہوت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جس گھر میں دولت کی قید نہیں ہوتی وہاں برکت نہیں آتی۔ جس گھر میں ایک سخی بندہ رہتا ہو اس گھر کا رزق 80 سال تک کم نہیں ہوتا۔ جس گھر میں سبزی زیادہ کھائی جاتی ہے وہاں لوگ جوان رہتے ہیں۔ جس گھر میں گوشت زیادہ کھایا جاتا ہے وہاں شہوت جنم لیتی ہے۔ جس گھر میں بلی کے بچے رہتے ہوں وہاں کبھی آفتیں نہیں آیا کرتی۔ جس گھر میں بلی بچے پیدا کر دے وہاں 100 سال تک رزق کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ جس گھر میں گندگی زیادہ ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی ہے۔ جس گھر میں پانی کو ضائع کرنے کی عادت ہو وہاں دولت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو بندہ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکتا ہے وہ جلد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جس بندے کا نماز میں دل نہ لگنا اللہ سے دوری کی علامت ہے۔ دعا کی توفیق نہ ہونا ہمیشہ ناکام رہنے کی علامت ہے۔ گھر میں 2 چپکلیاں آپس میں لڑ رہی ہوں تو سمجھ جاؤ گھر میں بہت جلد مصیبت اور آفت آنے کی ٹھوس نشانی ہے۔ جس کی بینائی کمزور ہو اس کو چاہیے دریا کی مچھلی کھائے، بینائی تیز ہو جائے گی۔ جس گھر میں کچھوا ہوتا ہے اس گھر میں کبھی دمہ کی بیماری نہیں آتی۔ جس گھر میں خرگوش ہوتا ہے اس گھر میں خارش جیسی موذی بیماری نہیں آتی۔